بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 56A تلاوت کے دوران رکنے یا وقف کی علامات۔ تلاوت کے دوران رکنے یا وقف کی علامات ان کو ہم پڑھیں گے، جیسے سٹاپ یعنی رکنے کی یعنی وقف کی علامات، رکنا یا وقف اسی کو کہتے ہیں عربی میں یا اردو میں وقف۔ تو تاکہ آپ ایسے لفظ پر ٹھہریں کہ معنی میں گڑبڑ نہ ہو، جیسے وضاحت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے کہ اس پر یعنی میم ہے، یہ علامت میم کی علامت ہو، اس کا مطلب ہے کہ لازم ہے اس پر ٹھہرنا چاہیے، ورنہ آیت کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے اٹھو مت بیٹھو، بیٹھو مت اٹھو، اٹھو مت بیٹھو، ایسے ہوتا ہے، تو اس کا معنی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو میم جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ ٹھہرنا لازم ہے۔ جیسے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، آگے شروع کرنا ہے۔ آگے یہاں اب گرامیٹیکلی کسی کا معنی آتا ہے اچھی طرح سے تو وہ جان جاتا ہے کہ اب آگے یہاں تک معنی ختم ہوگا اس کا ایک جملہ، تو پھر یہ جملہ اگلا شروع ہو رہا ہے۔ اگلا ہے جیسے وضاحت کے لیے پھر سے یہ بات ہے کہ یہاں جیسے غول نشان آ جائے، یہ علامت آ جائے، تو اس علامت کے اوپر جو ہے آیت کے ختم کرنا ہے، آیت ختم ہوتی ہے تو یہاں پر رکنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہ لحق الیقین۔ اب یہاں آخری جیسے بتایا تھا، پیچھے بھی آپ لوگ بتا رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ کتنا رکنا چاہیے، جیسے یہاں پہ ہیں 2 4 6 یعنی حرکات تک سانس لینی ہے، 2 4 6۔ اب اسی طرح سکتہ والی علامت ہے، یسین یا سکتہ والی، سکتہ کی علامت ہے، تو یہاں پہ 2 حرکت کے برابر رکنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، جیسے وقیل من راق، سانس نہ ٹوٹے، سکتہ کی علامت ہے، وقیل من راق، سکتے ہیں سانس نہ ٹوٹ پائے۔ تو اگلے میں بھی جیسے وقفہ کی علامت ہے تو یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹ پائے۔ تو یہ جو وقفہ کی علامت جہاں پہ بھی ہو سانس نہ ٹوٹ پائے، جیسے یہ ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 سے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اس میں دیکھیے سانس نہیں ٹوٹے لیکن وقفہ لگے کہ وقفہ ہو جائے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو یہ وقف کی علامت ہے تو ایسے ہی کرنا ہے۔
اور جہاں مع کی علامت ہے میم عین یہ والا مع کی، یا یہ 3 ڈاٹس ہیں، 3 ڈاٹس یہ والے ہیں، تو یہاں پہ ان میں سے کسی ایک پر رکنا چاہیے، کسی ایک پر، جو بھی آپ جس پر چاہیں۔ تو 3 نقاط ہیں یہ نقطے جو ہیں، 3 نقطے نقاط سے بنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رک گئے۔ ہدی للمتقین، آپ چاہے پچھلے پہ رک سکتے ہیں، آپ چاہے اگلے پہ رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگلی وضاحت اس کی، یعنی یہاں ڈاٹس والے ہیں یا مع والے ہیں، تو یہاں آپ رک سکتے ہیں کسی ایک پہ۔ تقویٰ کی علامت ہے، تقویٰ کی علامت، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، وقف کی علامت ہے یہ بھی، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا ٹھہرنا ہے؟ تو کم، زیادہ نہیں۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، بس ایک علی بڑھانے ہیں تو بس ایک زبر کٹ کرنی۔ وما یضل به الا الفاسقین، اب اگلا ہے قف، قاف اور فا، یہ والا، تو یہ اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، سٹاپ، یہاں رکنا چاہیے، تو آپ رک سکتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب یہاں پہ 2 پیش ہے، پیچھے ہم نے پڑھا 2 پیش جہاں پہ بھی آ جائے وہاں رکنا ہے، تو سکون دے کر رک جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اب جیم اور صل یہ والا، تو یہاں کیا کرنا ہے؟ احتیاط رہے کہ ٹھہرنا، یعنی ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے، آپ کی چاہت پہ ہے، آپ کی مرضی پر ہے، لیکن آپ کی سانس کتنی ہے وہ، یہاں لوگ سانس کا ابھیاس کرتے ہیں، یہاں لوگ سانس کی مشق کرتے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں ایسا نسخہ دیا ہوا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے تلاوت کیجیے تجوید کے ساتھ، انشاءاللہ الرحمن سانس بھی وضاحت اب یہ ہے۔ اور لام کی علامت لا ہے، لام، تو یہاں نہ ٹھہرنا یا ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، اس کا مطلب ہے ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، آپ کی خواہش پہ ڈیپینڈ ہے اور سانس پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اس کے بعد زا ہے، صاد ہے، قاف ہے، اور صاد اور لام، تو جاری رکھنا بہتر ہے، آپ جیسے چاہیں جاری رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر رکنا چاہیں تو بھی رک سکتے ہیں، جاری بھی رکھنا بہتر ہے۔ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، فأخرجهما مما كان فيه، اسی طرح لا کی صورت میں جہاں لا ہو یعنی نہیں، یہاں پر رکنے سے معنی میں خرابی پیدا ہوگی، اگر رک جائیں تو رکیں نہ، بہتر ہے، لیکن اگر رک جائیں تو سانس ٹوٹ جائے تو پھر پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا، 1-2 لفظ، اگر مجبوری میں یہاں پر رک جائیں تو پیچھے سے یہ آیت شروع کر، یا پیچھے سے آیت پڑھنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے، بالکل۔ تو دیکھیے وقف کی علامات جیسے ہے، لازم سے لے کر نیچے تک، بالکل جہاں تک آپ نہ رک پائیں، اوپر سے ٹھہرنے سے لے کر نیچے تک کی ساری علامات آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں، تو وہاں رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے، یعنی میم لازم ہے، پھر سکتہ جہاں رکنا چاہیں آپ، کہیں بیچ میں کسی ایک میں سے رک بھی سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں، کہیں ٹھہر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور نیچے والے میں ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ تو چلیے اب سوال ہمارے پاس ہے، ان میں سے کون سی علامت پر رکنا ضروری ہے، یعنی لازم جس کو ہم کہیں گے، کون سی
علامت پر رکنا ضروری ہے. اے پارٹ میم، بی پارٹ لام الف اور سی پارٹ میم. جزاک اللہ خیرن. ماشاءاللہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میم پر. بہت اچھا. جزاک اللہ خیرن. چلیے آج کا اتنا ہی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.